دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل رہنمائے روحانیات کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بہنوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائے روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں دوستوں ایک نایاب عمل کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ میرے آج کے عمل کا عنوان ہے کہ سورۃ فاتحہ سے روزی رزق کی تنگی دور فرمانا۔ سورۃ فاتحہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام القرآن کا نام دیا ہے اور اسے ام الشفا بھی فرمایا ہے، کیونکہ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور توحید شامل ہے۔ اور اگر اس کی ایک آیت کا جائزہ لیا جائے تو پھر کئی دفتر کتابوں کے بھر جائیں گے، مگر ہم اس میں وہی باتیں شائع کریں گے، وہی باتیں چنیں گے جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہیں۔ سورۃ فاتحہ بھی ایک نایاب سورہ ہے دوستو، یوں تو پہلی آیتوں میں پہلی سورہ میں شمار ہوتا ہے، مگر ایک بات بتا دوں دوستو کہ اس سورت کے خاص اتنے ہیں کہ اگر ہم ان کو لکھنے بیٹھ جائیں تو دوستو کئی صدیاں محیط ہوں گی، مگر ایک سورت کی اہمیت کو ہم تحریر نہیں کر سکیں گے اور ہم بیان نہیں کر سکیں گے۔ آج میں چاہتا ہوں دوستو کہ سورت فاتحہ کے خواص سے، اس کے عمل سے میں رہنمائے روحانیات کو بھی سجا دوں۔ تو دوستو، جو دوست اگر چاہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے اسرار مجھ پر ظاہر ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پرہیز جلالی و جمالی کے ساتھ روزہ رکھے اور خود روٹی پکا کر کھائے، یا پھر روٹی وہ عورت پکائے جو حیض سے پاک ہو، یعنی کہ اس کو حیض بالکل نہ آتا ہو، اور ساتھ نمازی پرہیزگار بھی ہو۔ دوستو، سورۃ فاتحہ کا چلہ ہمارے خاص دوستوں نے کیا ہے اور الحمدللہ جس نے بھی کیا ہے وہ اس سے فیض یاب ہوا ہے۔ ایک بات میں دوستو بتا دوں کہ سورۃ فاتحہ کا عمل وہی شخص کرے جو حلال روزی کمانے والا ہے اور بالکل اس میں گناہ کا کوئی ذرہ نہیں ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کو بھی وہ چھوڑتا ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ یہ عمل وہی آدمی کرے۔ عمل دوستو اس طریقے سے ہے، دوستو یہ عمل کرنے کے لیے چاند کے ایسے مہینے کا انتخاب کریں جو نحس نہ ہو، یعنی کہ محرم الحرام نہ ہو، پھر ذیقعد، ذی الحج، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو، یا ربیع ثانی، ان چاند کے مہینوں سے پرہیز کیا جائے۔ اور پھر صفر کا مہینہ، یہ وہ مہینے ہیں جن کو نحس کہا جاتا ہے، ان مہینوں سے بالکل پاک ہو کر، الگ ہو کر دوسرے کسی بھی مہینے میں، جیسے ماہ رمضان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر رجب ہو سکتا ہے، شعبان ہو سکتا ہے، شوال ہو سکتا ہے، یہ وہ مہینے ہیں جن مہینوں میں ان کا عمل کرنا آسان ہے۔ اور پھر دوستو آپ ایسے مہینے کا انتخاب کر لیں تو پھر آپ چاند رات سے یہ عمل شروع کریں۔ پہلے دن 10 بار سورۃ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں اور اول آخر 10 بار ہی پڑھیں درود شریف، اور پھر اگلے دن 10 سے 20 کر دیں، یعنی کہ 10 کا اضافہ کرتے جائیں روزانہ، اور جتنی بار سورت پڑھی جائے گی اتنی بار ہی درود پڑھا جائے گا۔ درود کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں دوستو اس عمل کے اندر آپ، اور اس طریقے سے روزانہ 10 بار کا اضافہ کرتے ہوئے دوستو آپ 80 تک لے جائیں، اور 80 سے پھر 10 کی مقدار میں روزانہ کے حساب سے کم کرتے جائیں اور 10 پر آ جائیں۔ یوں کرتے 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 آپ کم سے کم 4 مہینے یہ عمل کریں، اور انشاءاللہ تعالی پہلے ہفتے سے ہی آپ کو محسوس ہو جائے گا روزی رزق میں اضافہ،
जो गायब से माल हासिल होंगे, कर्ज़ की अदायगी होना जो शुरू हो जाएगी, और किसी भी किस्म की परेशानी है आपके सर पे मुसल्लत तो अल्लाह की रहमत से रोज़ी की परेशानी दूर हो जाएगी। और अगर किसी को रोज़ी रिज़्क़ की तंगी है तो वो भी दूर हो जाएगी, कारोबार नहीं चल रहा है तो वो भी ठीक हो जाएगा। ये अमल दोस्तों इंतहाई तेज़ अमल है। इस अमल के अंदर गोश्त का परहेज़ किया जाए और नमाज पंजगाना अदा की जाएं, और हर वक्त दरूद पाक का कोई सा भी दरूद ले लें, अपनी ज़बान पर सजाते रहें और हर वक्त विर्द रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से अमल के दौरान आपको खुद नज़र आ जाएंगे कि अल्लाह ताला की रहमत कैसे दुनिया पे आती है, कैसे इंसान पर ज़ाहिर होती है। ये वो अमाल हैं दोस्तों कि जो भी शख्स करता है वो फैज़ याब ज़रूर होता है। अगर किसी से गलती कोताही हो भी जाती है तो तब भी डरने की कोई बात नहीं है, फिर भी इस अमल की जो तासीर है वो इंसान पर ज़रूर ज़ाहिर होती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि गलती कोताही हो गई और अमल को छोड़ दिया। बिल्कुल ज़िम्मेदारी से अमल को नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह ताला आप रहमत की झोलियाँ भर लेंगे, मेरा आपसे वादा है। आज का मेरा अमल दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। बाकी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखें, और दोस्तों हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद तबलीग इस्लाम है और हमारा मकसद दुखी बहन भाइयों की रहनुमाई करना है। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहले पहुँच सके। उम्मीद है अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर आप याद रखेंगे। बाकी अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।